قرآن بہت واضح طریقے سے، نبی کی حدیث بہت واضح طریقے سے، من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی فرما رہے ہیں۔ صحیح ابو داؤد کتاب اللباس کی بہت واضح روایت ہے کہ لوگوں جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے اتنی کلیئر اور اتنی واضح حدیثوں کے باوجود مسلمانوں کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے۔ آپ سوچو ذرا صحیح، مجھے بتاؤ صحیح، کیا آپ ایسا کوئی کام کرو گے جس سے نعوذ باللہ اللہ کو گالی پڑے؟ کیا ایسا کام کرو گے جس سے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے؟ کوئی ایسا کام کرنا پسند کرو گے اللہ کا غیظ و غضب اتر جائے؟ کوئی ایسا کام کرو گے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت برباد ہو جائے؟ یقیناً نہیں کرو گے۔ لیکن کرسمس منا کر کے، اس میں شامل ہو کر کے، اس میں جا کر کے آپ سارے کام کر رہے ہیں۔ کرسمس ڈے منایا اس لیے جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا اس دن پیدا ہوا۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دیتے ہیں تو یہ کتنی بھیانک بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے۔ ذرا اس چیز کو بھی سمجھ لیں۔ جو لوگ کرسمس ڈے کی ہیپی کرتے ہیں، میری کرتے ہیں، ان کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ان کے پروگراموں میں باقاعدہ ڈرامے کی شکل میں بھیجتے ہیں، ایسے لوگ سمجھ لیں کہ ہم باقاعدہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ ہاں نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا یہ عقیدہ صحیح ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی رب العالمین کے لیے، اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء شفیع المذنبین تاجدار بطحہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 4 اور 5 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب الادب باب الصبر علی الرضا حدیث نمبر 6099 میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس مناسبت سے 25 دسمبر کی کیا حقیقت ہے، کرسمس ڈے کیا ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں اس چیز کی وضاحت کی جائے گی۔ کل 25 دسمبر ہے، آج 24 تاریخ ہے دسمبر کی، اور کل 25 تاریخ ہے۔ 25 دسمبر عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جسے یہ کرسمس ڈے کے نام سے جانتے ہیں۔ کس طرح کا ان کا عید ہے؟ ان کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کا یہ ماننا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ اللہ کے یہاں 25 دسمبر کو بیٹا پیدا ہوا، اور اسی بات پہ یہ کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ یہ ہے کرسمس ڈے۔ اب آپ غور کیجئے، کرسمس ڈے جس باطل عقیدے کے تحت منایا جاتا ہے، جو باطل نظریات، کفریہ اور شرکیہ نظریات ہے، کتنا خطرناک ہے۔ آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اس کو تولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کرسمس ڈے کے موقع پر جو لوگ ان کو ہیپی کرسمس کرتے ہیں، میری کرسمس کرتے ہیں، ان کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، ایسے لوگ کتنا خطرناک کام کر رہے ہیں، کتنا کفریہ اور شرکیہ کام کر رہے ہیں، اور خود عیسائیت کتنی گمراہی کے دلدل میں ہے۔ ہمارے پاس ترازو ہے، کتاب و سنت، قرآن و حدیث، ہم اس ترازو کے پلڑے پر تول کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بتائیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ یہ عقیدہ کہ اللہ کی اولاد نعوذ باللہ کفری عقیدہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے تعارف کے لیے ایک مختصر سورہ لیکن نہایت جامع سورہ، سورۃ الاخلاص کی صورت میں نازل کیا۔
قرآن کریم کی 112 نمبر کی یہ سورہ ہے، 4 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ نے ان 4 آیتوں کے اندر کسوٹی بتا دی، ترازو بتا دیا، رب کی معرفت اور پہچان بتا دی۔ اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ صمد اسی کو کہتے ہیں۔ پورے قرآن میں صرف لفظ صمد یہی ایک جگہ آیا ہے اور پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا ہے۔ صمد ہے اللہ، ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ تو جنا کسی کو، نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ اللہ نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کے بیوی اور بچے ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر نہ اس کی ذات میں کوئی، نہ اس کی صفات میں کوئی، نہ اس کے افعال میں کوئی۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، چاہے صفات ہو، چاہے ذات اللہ کی ہو، چاہے افعال ہو، کوئی اس کے ہمسر اور برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کرتی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ قرآن نے سورہ توبہ میں بیان کیا ہے کہ یہودی کیا کہتے ہیں، عیسائی کیا کہتے ہیں، عیسی ابن اللہ، کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں کی عقیدے کی تردید ہوتی ہے اس آیت کریمہ سے، اس سورہ سے۔ یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے تھے۔ قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت سے فلاسفہ جن کا کہنا ہے عقول عشرہ اللہ نے پیدا کیا، دنیا وہی چلاتے ہیں، ان کی بھی تردید ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی سورت سے مشرکین مکہ نعوذ باللہ کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے چھوٹی سی صورت نازل کر کے ان کی بھی تردید کر دی۔ اس چھوٹی سی صورت میں ان مسلمانوں کی بھی تردید ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ یا رسول اللہ کے جو آل اولاد ہیں، رسول اللہ کے جو خاندان ہیں، یہ نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا ہیں۔ اللہ نے ان کی بھی تردید کر دی، خبردار لم یلد ولم یولد، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا اس سورت سے، قرآن کریم کی سورت سے پتہ چلا کہ اللہ کے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ لیکن کرسمس ڈے منایا اس لیے جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا اس دن پیدا ہوا۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دیتے ہیں تو یہ کتنی بھیانک بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے۔ ذرا اس چیز کو بھی سمجھ لیں۔ جو لوگ کرسمس ڈے کی ہیپی کرتے ہیں، میری کرتے ہیں، ان کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ان کے پروگراموں میں باقاعدہ ڈرامے کی شکل میں بھیجتے ہیں، ایسے لوگ سمجھ لیں کہ ہم باقاعدہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ ہاں نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا یہ عقیدہ صحیح ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ دیکھیے اگر ہم اللہ کا بیٹا کسی کو بناتے ہیں تو کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ قرآن سے اس کی وضاحت لیں۔ سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 4 اور 5، اللہ نے کہا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ڈرائیے جو اللہ کے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم یقولون الا کذبا، نہ ان کو اس کا نالج ہے، نہ ان کے باپ دادا کو نالج ہے اس سلسلے میں، ان کو بھی نالج نہیں، ان کے باپ دادا کو بھی نہیں علم تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ جو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، یہ بہت بھیانک بات ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ کہنا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بیٹا یا سراسر جھوٹ ہے۔ غور کیجئے قرآن کریم کی آیت نے کتنی وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ کرسمس یعنی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا، جنم دن منانا، نعوذ باللہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ قرآن کریم کی ایک صورت اور دیکھیں، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہے کہ اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا کتنی خطرناک بات ہے۔ سورہ مریم، سورۃ الکہف کے بعد سورہ مریم ہے، 19 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 88 سے لے کے 92 تک آپ پڑھیں۔ اللہ نے کہا قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا
وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ نے کہا یہ لوگ اللہ کے لڑکا ثابت کرتے ہیں. لقد جئتم شیئا ادا، یہ کہنا کہ نعوذ باللہ اللہ کے لڑکا ہے، یہ بہت بھاری بات ہے. ادا، بہت خطرناک بات ہے. اتنا خطرناک بات، اتنا خطرناک کہ قریب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے لڑک کر کے گر جائے. کس بات سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ آدمی کہے نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. کرسمس ڈے منائے یہ عقیدہ لے کر کے، باطل عقیدہ لے کر کے. اتنی خطرناک بات ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے گر جائے. یہ بہت خطرناک بات ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے تو یہ مناسب نہیں، لائق نہیں کہ رحمان کسی کو بیٹا بنائے. اور کیجئے، اندازہ لگائیے، معمولی بات نہیں ہے، ہلکی بات نہیں ہے، کتنی بھیانک بات ہے. لیکن زمین پھٹتی نہیں ہے. کرسمس ڈے ہمیشہ منا رہے ہیں، زمین پھٹتی نہیں ہے، آسمان پھٹتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین پہاڑوں کو اپنی جگہ سے گراتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے. یہ اللہ کا صبر ہے. ہمیں نہ سوچے کہ جب شرک اور برائی اتنی زیادہ ہو رہی کیوں نہیں اللہ ایسا کرتا ہے. اس لیے اللہ نہیں کرتا ہے. میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الادب باب الصبر علی الاذى 6099 نمبر کی یہ حدیث ہے، لیس احد اصبر علی اذى سمعه من اللہ، سب سے زیادہ تکلیفوں پر جس تکلیف کو انسان سن لیتا ہے، اس تکلیف پہ سب سے زیادہ صبر کرنے والا اللہ کی ذات ہے. کہ سننے کے بعد تکلیف اللہ صبر کرتا ہے. لیس احد اصبر، اللہ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں. گرامر کے اعتبار سے اسم تفضیل ہے، یعنی اللہ سے بڑھ کے صبر کرنے والا کوئی نہیں. تکلیف دہ باتوں سننے والا، کہ تکلیف دہ باتوں کو سن کے وہ صبر کرے، اس سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے. انہم لیدعون لہ ولدا، لوگ اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں. انہ لیعافیہم ویرزقہم، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ان کو معاف کرتا ہے، ان کو عافیت دیتا ہے، اللہ ان کو روزی بھی دے رہا ہے. غور کیجئے، اس لیے زمین نہیں پھٹتی ہے، آسمان نہیں پھٹتا ہے. زمین، آسمان، یہ پہاڑ ریزے ریزے نہیں ہوتے ہیں، صرف اللہ کا یہ صبر ہے. ورنہ یہ کام اتنی خطرناک ہے، قرآن بتاتا ہے اس کی وجہ سے یہ سارے کام ہونا چاہیے. غور کیجئے، آپ اندازہ لگائیے، اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے تعلق سے جو بھی باطل عقیدے ہیں، کرسمس میں موقع پہ جو یہ عقیدہ لے کے چلتے ہیں، آپ قرآن کھول کر کے دیکھ لو، قرآن نے نقلی طور سے بھی عقلی طور سے بھی ہر طرح کے دلائل دے کر کے اسے بتا دیا ہے کہ یہ غلط ہے. اگر کوئی شخص اللہ کا بیٹا مانتا ہے تو گویا نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے. اگر ہم کرسمس ڈے منا رہے ہیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں، ان کو گفٹ اور تحفے دے رہے ہیں، ان کے گفٹ اور تحفے لے رہے ہیں، تو گویا نعوذ باللہ من ذالک ہم اللہ کو گالی دے رہے ہیں. کیسے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال اللہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، اللہ فرماتا ہے ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں. وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، آدم کی اولاد مجھے گالیاں بھی دیتا ہے لیکن اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. فاما تکذیبہ فایایا لیعیدنی کما بدانی، اس کا جھٹلانا یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں جیسے پہلی بار آیا دوبارہ اللہ مجھے نہیں اٹھائے گا. اس کا جھٹلانا، اللہ نے پہلے مرتبہ ہمیں بھیجا ہم کچھ نہیں تھے، اب اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ اٹھائے گا. لیکن آدم کے کئی اولاد ہیں کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، مرنے کے بعد معاملہ ختم، کچھ بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ، یہ اللہ کو جھٹلانا ہوا. جس اللہ نے ہمیں بغیر کسی نمونے کے پیدا کر دیا، ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے ہمیں مکمل باڈی دے دی، اب باڈی موجود ہے، صرف روح نکال لی جاتی ہے، تو اللہ کے لیے چیز مشکل کہاں ہے. اس کے بعد وَأَمَّا شَتَمَنِي فَإِيَّاهُ، آدم کی اولاد مجھے گالی بھی دیتا ہے،
اس کا گالی دینا کیا ہے؟ اس کا گالی دینا یہ ہے اتخذ اللہ ولدا، وہ مجھے اس انداز میں گالی دیتا ہے، کہتا ہے اللہ نے بیٹا بنایا۔ غور کیجئے نبی کی حدیث پہ، کرسمس منایا اس لیے جاتا ہے کہ عیسیٰ کی جنم دن ہوا، نبی اللہ کا بیٹا ہوا، نعوذ باللہ۔ تو ہم گالی ڈائریکٹ اللہ کو دے رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ابن آدم کا گالی دینا کہ میں نے بیٹا بنایا، لیکن اللہ کہتا ہے لم الد ولم یولد ولم یکن لی کفوا احد۔ اللہ کہتا ہے انا الاحد الصمد، خبردار میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں۔ لم الد ولم اولد، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قرآن کے الفاظ الگ ہیں۔ لم الد ولم اولد، نہ میں نے جنا نہ مجھ سے کوئی جنا گیا، ولم یکن لی کفوا احد، اور میرے برابر کوئی نہیں ہے۔ غور کیجئے، اندازہ لگائیے، آپ سوچئے ذرا صحیح کہ اگر ہم اللہ کے بیٹا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ کو گالی دے رہے ہیں۔ اب آگے چلیں آپ، عقیدہ جو ان کا عیسائیوں کا ہے، کرسچنوں کا جو عقیدہ ہے، قرآن کریم نے بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا ان کے سارے عقیدے باطل ہے۔ نقلی دلیل بھی ہے، عقلی دلیل بھی ہے، اللہ نے دونوں دلیلوں سے سمجھایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عیسائیت، کرسچن آج اس چیز کو نہیں مانے، ان کے پاس نہ تو نقلی دلیل ہے نہ عقلی دلیل ہے اس بات کے لیے۔ قرآن نے ان کے سارے عقیدے کو باطل قرار دیا۔ قرآن کریم آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ نساء پڑھیں، سورہ مائدہ پڑھیں، سورہ آل عمران پڑھیں، اللہ نے تقریباً تینوں صورتوں کے اندر ان کے باطل عقیدے کو جگہ جگہ پہ بیان کیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ان کے عقیدے غلو کو اور تثلیث کا جو عقیدہ ہے اس کو باطل قرار دیا ہے۔ اللہ نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب، سورہ نساء کی آیت ہے، اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، غلو مت کرو۔ آگے چل کے اسی آیت پہ اللہ نے کہا ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم تثلیث کا عقیدہ بھی نہ بناؤ، یعنی یہ کہنا عیسیٰ مریم اللہ تینوں مل کر کے رب بنتے ہیں، یہ عقیدہ تثلیث ہے۔ ثلاثہ تین کو کہتے ہیں عربی میں، اسی سے تثلیث کا عقیدہ بنا ہے۔ تو ان کا جو عقیدہ، چاہے عیسائیوں میں اس طرح کے عقیدے والے ہوں کہ عیسیٰ اور مریم اور اللہ کو ملا کر کے رب مانتے ہیں، یہ عقیدہ تثلیث باطل ہے، اور چاہے غلو کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی عقیدہ ان کا باطل ہے۔ غلو کے بارے میں، غلو کہتے ہیں افراط و تفریط کو، یعنی کسی کے بارے میں وہ بات کہنا جو ہے ہی نہیں، یا کسی کے بارے میں جو بات ہے اس کو بھی ختم کر دینا۔ ایک افراط ہو گیا، ایک تفریط ہو گیا۔ افراط کا مطلب زیادتی، کوئی چیز ہے ہی نہیں، جیسے عیسیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، افراط ہے۔ اور تفریط کیا ہے؟ ان کے نبی ہونے کا بھی انکار کر دینا، یہ تفریط ہے، یعنی کمی کر دینا۔ اللہ نے کہا غلو نہ کرو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ قرآن پڑھ کر کے دیکھیں، عیسائیوں نے غلو کیا، افراط کے شکار ہوئے، کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اور یہودیوں نے کیا کہا؟ یہ نبی بھی نہیں ہے، ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ عیسائیوں نے افراط و تفریط سے کام لیا۔ قرآن نے ان کے عقیدے کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب و حدیث الانبیاء کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے کہا لا تطرونی کما اتت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اس طرح حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسے کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا۔ میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ غور کیجئے، آپ اندازہ لگائیے آپ کہ قرآن اور حدیث نے کس طرح ان کے عقیدے کو واضح کیا ہے۔ قرآن کریم میں آپ پڑھیں، اللہ نے عقلی طور سے، یہ تو نقلی دلیل ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو بیٹا ماننا، ان کو رب ماننا غلط ہے۔ اگر عقلی طور سے بھی دیکھیں گے تو قرآن نے عقلی دلیل بھی پیش کیا ہے، قرآن نے عقلی دلیل دیا ہے۔ آپ قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 75 اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ نے کہا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کان یاکلان الطعام۔ اللہ نے کہا عیسیٰ ابن مریم یہ رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزرے ہیں، ان کی ماں صدیقہ ہیں، مریم صدیقہ تھیں، پاک بندی تھیں، اللہ کی عفیفہ تھیں، یہ اللہ کی نیک بندی تھیں۔ کان یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے عقلی دلیل ہے یہ۔ اللہ نے کہا تم ان کو بیٹا کہتے ہو، یہ خود محتاج ہیں، کھانا کھاتے تھے۔ جو خود محتاج ہو کھانے کا تو ظاہر سی بات ہے وہ کس کو کھلا سکتا ہے؟ عقل اس کو نہیں مانتی ہے۔ اللہ نے کہا یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی مریم بھی انسان تھیں،
اور عیسیٰ بھی خود انسان تھے، یہ اللہ نہیں تھے، رب نہیں تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ کیا عقل میں یہ بات آتی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جو رب ہو، جو اللہ کا بیٹا، اس کو کھانے پینے کی ضرورت پڑے؟ اللہ نے قرآن میں ان کی تردید کر دی۔ قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں ایک عقلی دلیل اللہ نے اور دیا ہے۔ کیا عقلی دلیل دیا ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ اللہ نے کہا عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کے مثال کی طرح ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اللہ نے کہا کن فیکون، آدم کھڑے ہو جاؤ، آدم انسان بن جاؤ۔ اللہ نے روح پھونکی اور آدم تیار ہو گئے۔ اللہ نے عقلی دلیل دی، کہا تم عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہو اللہ کے بیٹے، تو اللہ کے بیٹے اس لیے کہتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کے ابو نہیں تھے، اس لیے تم بیٹا بنا لیے۔ تو آدم تو زیادہ مستحق ہے بیٹا بننے کے، کیونکہ آدم کے ابو اور امی کوئی بھی نہیں تھا، اللہ نے بغیر ابو اور امی کو ان کو پیدا کیا۔ آدم کو تو تم بیٹا نہیں مانتے ہو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے صرف باپ نے ان کو بیٹا بناتے ہو۔ عقل اس بات کو تصور نہیں کرتی ہے، عقل اس بات کو مانتی نہیں ہے۔ غور کیجئے اللہ نے کتنے واضح طریقے سے بتا دیا، کتنے کلیئر انداز سے قرآن و حدیث نے اس مسئلے کو بتا دیا کہ ان کے جو بھی عقیدے ہیں، یہودیت، عیسائیت، جو بھی عقیدے ان کے پاس موجود ہیں، قرآن نے بہت کھل کر کے بتایا ہے۔ لیکن افسوس آج پوری دنیا میں عیسائیت سب سے زیادہ ہے، کرسچن سب سے زیادہ ہیں۔ کیوں؟ ہماری محنت نہیں ہوتی ہے، ہماری دعوت نہیں ہوتی ہے۔ دعوت کے میدان میں ہم اپنے روپے پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں، دعوت کے میدان میں ہم اپنے جان کی قربانیاں پیش کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ عیسائیت اپنے مشنریز کے ذریعے سے، ہاسپٹل کے ذریعے سے، اسکولوں کے ذریعے سے، اچھی تعلیم اور ایجوکیشن کے ذریعے سے لوگوں کو دل کو اپنی طرف اٹریکشن کر رہا ہے، اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ اور بہت سارے ہمارے مسلمان بظاہر مسلمان ہیں، لیکن ان کی اسکولوں میں پڑھ پڑھ کر کے ان کے دل و دماغ عیسائیت بن چکے ہیں۔ لیکن مسلمان یہ سارا کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے محنت جو کرے گا ظاہر سی بات ہے رزلٹ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ مسلمانوں غور کرو، آج کتنے ایسے لوگ ہیں، کل 25 دسمبر ہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ڈی پی لگائیں گے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ان کے پروگراموں میں شریک ہوں گے، کتنے مسلمانوں کے بچے ہیں جو باقاعدہ ان کا رول ادا کریں گے، جا کر کے وہاں جا کر کے باقاعدہ ڈرامے کی شکل میں بچوں کا کچھ نہ کچھ رول ہوگا، ہم بھیجیں گے خوشی خوشی کپڑے دے کر کے پہنا کے بچہ ہمارا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ان کی مخالفت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا غیروا الشیب ولا تشبہوا بالیہود، اے لوگو اپنے سفید بالوں کو بدل دو، کالے خضاب کے علاوہ کچھ بھی لگا لو، لیکن یہودیوں کی مشابہت نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کے روزے کے بارے میں بتایا گیا، آپ نے کیا کہا؟ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، میں یہودیوں کی نصرانیوں کی مخالفت کروں گا، اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبدؤوا بالیہود والنصارى بالسلام، اے لوگو یہود و نصارہ سے ملاقات ہو جائے تو سلام میں جلدی مت کرنا، پہلے مت کرنا یہود و نصارہ سے سلام، اور جب راستے میں چلنا تو ان کے راستے کو تنگ کر دینا۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی بالکل واضح روایت ہے۔ غور کیجئے، اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، اپنا ساتھی مت بناؤ، یہ خود ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ قرآن بہت واضح طریقے سے، نبی کی حدیث بہت واضح طریقے سے، من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی فرما رہے ہیں۔ صحیح ابو داؤد کتاب اللباس کی بہت واضح روایت ہے کہ لوگوں جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اتنی کلیئر اور اتنی واضح حدیثوں کے باوجود مسلمانوں کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے۔ آپ سوچو ذرا صحیح، مجھے بتاؤ صحیح، کیا آپ ایسا کوئی کام کرو گے جس سے نعوذ باللہ اللہ کو گالی پڑے؟ کیا ایسا کام کرو گے جس سے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے؟ کوئی ایسا کام کرنا پسند کرو گے اللہ کا غیظ و غضب اتر جائے؟ کوئی ایسا کام کرو گے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت برباد ہو جائے؟ یقیناً نہیں کرو گے۔ لیکن کرسمس منا کر کے، اس میں شامل ہو کر کے، اس میں جا کر کے آپ سارے کام کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں آپ عیسائیت کے دل کو مجروح کر رہے ہیں۔ کرسمس ڈے نہ کہنا، ہیپی کرسمس نہ کہنا، میری کرسمس نہ کہنا، یہ عیسائیوں کے دل کو مجروح نہیں کرنا ہوا، ان کی خوشیوں کو باطل کرنا نہیں ہوا، بلکہ ہم ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں یہ تمہارا عقیدہ باطل ہے، اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حالانکہ اسلام جبراً عبادت سے کسی کو نہیں روکتا ہے، لیکن اسلام ایسے نظریات اور عقائد جو اسلام کے خلاف ہو، اسلام ہرگز ایسی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم جائیں۔
تو ہمیں ان سے کوئی دشمنی اور بیر نہیں ہے، لیکن جو چیز کتاب و سنت سے ہے ہی نہیں وہ چیز کہاں جائز ہوگا۔ اور رہی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بات، اگر سورہ مریم میں آپ پڑھیں گے تو قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ مریم کے جب جچگی کا وقت آیا تو اس وقت مریم ایک درخت کے نیچے گئیں، درخت کو انہوں نے ہلایا، کھجور گرا۔ کھجور گرمیوں کے موسم میں پکتا ہے، دسمبر میں سردی ہے، بارش کا موسم ہے، یہ گرمی کا موسم نہیں ہے، آپ کو اچھے سے معلوم ہے۔ گویا کہ عیسائیت جو عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن منا رہی ہے، نعوذ باللہ ان کا جنم دن بھی یہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے ہی منا رہی ہے، اپنے ذہن اور من سے اس نے کر رکھا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو تردید بھی کیا ہے، اور اگر پتہ بھی چل جائے کہ ہمیں پیدائش کا یہ دن ہے تو شریعت نے ایسی کوئی چیز رکھی بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں، آخر میں آپ کو یہی کہوں گا، اللہ کے واسطے قرآن کریم پڑھیں، سورۃ الفرقان پڑھیں۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کے 77 تک اللہ نے عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی ہیں۔ سورہ نمبر 25 ہے یہ، آیت نمبر 63 سے لے کے 71 تک آپ پڑھیں گے، اللہ نے اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 71 کے اندر کیا کہا؟ لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے سراسر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا، ان کا جنم دن منانا، کرسمس ڈے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ایسی مجلسوں میں ہم مسلمانوں کو نہیں جانا چاہیے، ایسی مجلسوں میں ایسی چیزوں میں ہم مسلمانوں کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم عباد الرحمن کے بندوں کی خصوصیات ہے کہ وہ جب لغو اور بیہودہ چیزوں سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ غور کیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے اپنے گورنروں کو کہ خبردار کوئی بھی عیسائیوں کی کوئی تقریب میں نہ جائے، کیونکہ اس وقت ان کی عبادت خانوں میں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہے، امام احمد بن حنبل وقت کے بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں میں عیسائیوں کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں، اور میری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ جو اللہ کے لیے سراسر جھوٹ بولے ایسے شخص کو میں دیکھوں۔ امام ابن قیم الجوزیہ اہل الذمہ لکھتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، کہتے ہیں خبردار خبردار، اللہ نے منع کیا ہے غلط چیزوں پر تعاون اور کوپریٹ کرنے کا۔ اگر تمہاری بیوی بھی کرسچن ہو تو خبردار ان کو ایسے موقع پہ کرسمس میں مت بھیجنا، کیونکہ عیسائیت سے کہیں نہ کہیں شادی اسلام نے جواز کچھ شروط کے ساتھ رکھے ہیں، وہ الگ میٹر ہے۔ کہا اگر عیسائی بھی ہے آپ کی عورت اس کو بھی اجازت نہیں دینا، کیونکہ یہ سراسر جھوٹ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ میسج اور پیغام ہے آج کے خطبہ جمعہ کا کہ خبردار کل کا دن کوئی ایسی چیز نہ ہو ہماری طرف سے جس کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ کا غضب ہم پر نازل ہو، نعوذ باللہ دنیا آخرت ہماری برباد ہو، نعوذ باللہ اس کی وجہ سے شرک اور کفر کو بڑھاوا بڑھے۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے، یہی میسج اور پیغام ہے۔ میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا جو بھی بات کہی گئی سنی گئی اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں سمجھنے عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہماری عمر باقی ہو، آخری سانس باقی ہو، اے اللہ حالت ایمان پہ ہمیں باقی رکھ۔ اے اللہ ہماری موت جب ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ اے اللہ قبر کی منزل بہت کٹھن بہت مشکل ہے، اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ برزخ کی زندگی بہت دشوار بہت مشکل کن ہے، اللہ برزخ کی زندگی میں ہمارے لیے آسانی کر دے۔ اے اللہ میدان محشر کی تمام سختیوں سے ہماری حفاظت فرما لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا رزلٹ ہمیں سیدھے ہاتھ میں تھما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔